السلام علیکم. کچھ عرصہ پہلے پبلیکیشن والوں نے، جن میں ابو خدیجہ عبد الواحد بن محمد عالم میر پوری البریطانی الساکن فی بلاد الکفار اور اس کے ساتھی جو ہیں ملوث ہیں، انہوں نے میرے خلاف پی ڈی ایف میں کچھ جھوٹے الزامات لگائے تھے، اور اسی طرح عالم راگ کے بھائیوں کے خلاف کامران ملک، اعجاز ملک، عمران بن معصوم، جو اچھے، یہ سارے اچھے بھائی ہیں، اللہ کے فضل سے صحیح العقیدہ اور بہت اچھے یہ بھائی ہیں. ان کے خلاف جھوٹے، غلط اور تدلیس والے اعتراضات لگائے تھے. تو خیر ان اعتراضات کا تو وہی بھائی انہوں نے جواب دیا ہوگا یا جواب دیں گے. میرے بارے میں بھی سلفی پبلیکیشن والوں نے جھوٹے الزامات لگائے تھے، تو ان کے میں نے جوابات دیے تھے، اور ایک جواب جو ہے اس کا نام میں نے رکھا تھا جمع الادلہ فی اجوبۃ بعض الاسئلہ، یہ عربی میں نے لکھا تھا. اور اسی طرح ایک اور خط تھا جو میں نے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی، جو سعودی عرب کے علماء میں سے ہیں، ان کی طرف بھیجا تھا، جس کا نام میں نے رکھا تھا نصر السمیع فی المکتوب الی شیخ ربیع. تو میں نے سلفی پبلیکیشن والوں کے اعتراضات کے جوابات دے دیے اللہ کے فضل سے، اور ان میرے جوابات کا کوئی وہ جواب نہ دے سکے. انہوں نے رائے فرار اختیار کی، میں نے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا، اس سے بھی وہ بھاگ گئے، اور نہ انہوں نے تحریری نہ تقریری کسی لحاظ سے بھی کوئی جواب نہیں دیا. اب جو ہے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یاسر کہتا ہے کہ زبیر علی زئی جو ہے وہ کبھی کہتا ہے کہ شیخ البانی کو برا کہتا ہے، کبھی کہتا ہے شیخ ربیع کو برا کہتا ہے، کبھی کہتا ہے شیخ والے کو. یہ ساری باتیں جھوٹ اور بکواس ہیں. یہ دیکھیں میں نے جو خط لکھا تھا جس میں ہے جمع الادل، یہ جس کا نام ہے جمع الادلہ فی اجوبۃ بعض الاسئلہ، اس میں سوال نمبر 2 جو ہے اس کے بارے میں سوال کیا گیا مجھ سے. سوال سنیں: حل شیخ الالبانی صاحب السلسلۃ الصحیحہ متهم بالارجاء. اس کا ترجمہ اردو بنتا ہے کہ کیا شیخ البانی جو ہے مرجی تھے، ان پر ارجاء کی تہمت ہے؟ تو میں نے جواب دیا، الجواب لا واللہ، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، بل شیخ ہو الامام المحدث ہو محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ من کبار علماء اہل الحدیث، نشر علم الحدیث فی الدنیا ومعرفت صحیح الحدیث معرفت صحیح الحدیث من سقیمی وخدم السنت احسن الخدمت جزاہ اللہ خیرا. ومن آثار طیبت کتبہ القیمہ خاصتا ارواء الغلیل والسلسلۃ الضعیفہ والسلسلۃ الصحیحہ وغیرہ. واخطاء الشیخ رحمہ اللہ فی تصحیح بعض الاحادیث وتضعیف بعضها وكذلك اخطاء في تعدیل بعض الروات وتضعیفها كما وشان البشر عن بعض اخطاء كما هي عادة آل الحق وبقي بعض الاخطاء وهذا لا يقل قدره. وثقوا كافة شيوخنا. سمعت شيخنا الامام ابا محمد بديع الدين الرازي رحمه الله يقول في ثقة محدث رجل طيب، وقال عنده علم كثير في تفسير الحديث وتضعيفه وله اوهام واخطاء. وسمعت شيخنا الامام ابو القاسم محب الله الراشدي رحمه الله محقق لا يشك في كون ثقة. وقال الشيخ محمد صديق بن عبد العزيز السرگودوي رحمه الله وكان من كبار تلامذة الامام عبد الله وكان من كبار تلامذة الامام عبد الله الربري رحمه الله. ومن حسنات ترتیب فتاوى الحديث في مجلدين قال نعتمد على كتبه الا لو بعض المسائل لا نعتمد عليها التي تفرد بها. فالشيخ محدث متقن ثقة سلفي ناصر سنة وعدو المبتدعين، ولو اخطاء غير قليلة في كتبه ونأخذ الصواب ونحب اخطاءه ونحب علماء اهل الحديث وندعو الله ان يجعلنا في زمرة ويشرنا معهم آمين. یہ آپ نے میرا جو ہے نا یہ پورا بیان سن لیا جو عربی میں نے لکھا تھا، اور یہ جو ہے لکھا گیا تھا 5 رمضان 1423 ہجری، 1400 یعنی 100 کیا نام ہے یعنی 1423 ہجری، 5 رمضان 1423 ہجری. تو یہ تقریباً کتنے سال بنتے ہیں؟ سال سے زیادہ جو ہے یہ ہو چکا ہے. یہ میں نے بلکہ تقریباً 2 سال ہونے والے یہ بھیجا تھا سلفی بک سینٹر والوں کی طرف ہی،
اور اسی طرح شیخ ربی جو ہیں انہیں بھی میں نے یہ بھیجا تھا، جو کہ نصر السمیع فی المکتوب الی شیخ ربی کے نام سے جو انہیں میں نے بھیجا. تو میں نے نہ تو شیخ البانی پر کوئی تان کیا ہے، نہ شیخ ربی پر، اور نہ شیخ فالح پر. تو میرے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ان کو برا کہتا ہے شیخ ربی کو یا شیخ فالح کو یا کسی اور شیخ کو، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، بکواس ہے، غلط بات ہے. ثبوت لائے گا. ہاں اگر ہے تو ثبوت لائے. اور میں جو ہے اس بات کا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تقلید کو بالکل ناجائز حرام سمجھتا ہوں. یہ میرے ایمان اور میرے عقیدے کا مسئلہ ہے. نہ جائز کے لیے تقلید جائز ہے، نہ عالم اس پر میں مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، علمی بھی، تحریری بھی اور زبانی بھی. تو بھائیوں میں آپ سے جو ہے رخصت لیتا ہوں. یہ آپ نے باتیں سن لی ہیں.